الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر شام کی طرف اور نستورہ راہب سے ملاقات۔ شام کا پہلا سفر ہم نے ذکر کیا تھا اور اس سفر میں بحیرہ راہب سے ملاقات کا واقعہ بیان ہوا تھا۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر بیان ہوگا اور راہب نستورہ جس کا نام ہے اس کا واقعہ بیان ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کے خاندان کی ایک بڑی مالدار عورت تھی، خاندان کے اعتبار سے نہایت شریف تھی۔ قریش مکہ جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اپنا مال کسی نہ کسی شخص کو مضاربت کے طور پر دے کر روانہ کرتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان، ان کا مال قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا، اتنی مالدار تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی اور گھر گھر میں آپ کی امانت اور دیانت کا چرچا ہوا، کوئی شخص مکے میں ایسا نہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا چرچا ہوا امانت داری کا، دیانت داری کا، تو یہ چرچا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی سنا۔ اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت شام لے کر جائیں تو میں آپ کو دوسروں کی نسبت زیادہ معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو اپنی مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اس پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوا کوئی اور نبی نہیں اترا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ اس درخت کے نیچے یا تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے
اور ان کے بعد آج تک کوئی بھی اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا سوائے آپ کے۔ تو اس لیے راہب نے اسی وقت میسرہ سے کہا کہ یہ وہی نبی ہے، یہ وہی آخری پیغمبر ہے جس کی بشارت اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں بیان کی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ اسی بیچ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنے لگا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی لات اور عزیٰ کی قسم نہیں کھائی، اور اتفاق جب میرا لات اور عزیٰ پر گزر ہوتا ہے تو میں کنارہ کش ہو کر منہ موڑ کر وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ بے شک بات تو آپ ہی کی ہے، یعنی آپ بالکل سچے اور صادق امین ہیں۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ واللہ یہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو، اس کی بلندیوں کو ہمارے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پایا ہے۔ مزید میسرہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام ہے، اس کا بیان ہے کہ جب دوپہر ہوتی اور گرمی کی شدت بڑھ جاتی تو میسرہ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا کہ دو فرشتے آتے، وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ یہ منظر میسرہ نے دیکھا وہاں پر شام میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی مکے کی طرف تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان سے دیکھا، اپنے بالا خانے سے، اپنے گھر کے اوپر سے، تو پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھلایا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگی، سب حیران ہو گئے کہ واہ کیا شان ہے اس مرد کی کہ بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اور بعد میں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا میسرہ، اس نے بھی سفر کے تمام حالات، تمام واقعات سنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مال تجارت حضرت خدیجہ کے حوالے کر دیا۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ کو اس قدر منافع فائدہ ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا فائدہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جتنا معاوضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقرر کیا تھا اس سے زیادہ عطا کیا۔ اب جب یہ تمام حالات اور معاملات، واقعات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھے اور سنے تو ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا ایک شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں اس امانت دار صادق کے ساتھ نکاح کر لوں۔ چنانچہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات، سفر
اور راہب کا وہ مقولہ، راہب کی وہ باتیں جو انہوں نے شام میں کہی تھی کہ یہ نبی ہے اور آخری نبی ہے، اور اس کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر مذکور ہے، اور فرشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنا، یہ تمام باتیں اماں خدیجہ نے سنی۔ اور اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل سے جا کر بیان کی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر یہ واقعات سچے ہیں تو پھر یہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس امت کے نبی ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی ہونے والے ہیں، اور اس نبی کا ہم کو بھی انتظار ہے، اور ان کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ ان واقعات کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 مہینہ اور 25 دن کے بعد خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اپنے چچا ابو طالب سے کہ چچا اس طرح فلاں عورت ہے، اس نے نکاح کا پیغام بھجوایا ہے، اب آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو چچا نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، قبول کر لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا۔ نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور بھی تھے آپ کے خاندان میں سے بڑے بڑے لوگ، سردار قریش مکہ، تو یہ سارے کے سارے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، اور وہاں آ کر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا خطبہ دے کر۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 40 سال کی تھی، اور 20 اونٹ مقرر ہوا حق مہر۔ 20 اونٹ، 20 اونٹ کی رقم کتنی ہوگی؟ اگر ہم ایک اونٹ آج کے دور میں اس کی قیمت 1 لاکھ لگائیں تو 20 لاکھ بنتے ہیں۔ تو ایک روایت کے مطابق 20 اونٹ حق مہر مقرر ہوا، اور ایک روایت میں ہے 12.5 اوقیہ مہر کی مقدار کتنی تھی؟ 12.5 اوقیہ۔ 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، لہذا کل مہر 500 درہم مقرر ہوا۔ تو بہرحال یہ بھی بڑا ایک حق مہر تھا، اور حق مہر ظاہر عورت کا حق ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن ہم نے تو بس 5,000 اور 10,000 بس یہی مقرر کیا ہے۔ 10,000 تو کوئی قسمتی ہوتا ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں صرف 5,000 بس، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ حق مہر میں دیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔